والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا تعریفات و تشبیہات، تکبیرات و تحلیلات، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ ساری حاجات و مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر۔ حضرات محترم، تخلیق انسان سے لے کر عروج انسانیت تک اور عروج انسانیت سے لے کر آخری انسان تک اس روئے زمین پر دو طبقوں میں جنگ جاری رہی ہے، جاری تھی، جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دو طبقوں کے درمیان شخصیات کی جنگ نہیں ہے، دو طبقوں کے درمیان الفاظ کی جنگ نہیں ہے، دو طبقوں کے درمیان فکر کی جنگ ہے، نظریے کی جنگ ہے، سوچ کی جنگ ہے، اور دو طبقوں کے درمیان رب کی ربوبیت کی جنگ ہے اور شیطان کی عبودیت کی جنگ ہے۔ ایک طبقہ تمہیں شیطان کی طرف لگانا چاہتا ہے، ایک طبقہ شیطان کی طرف بلانا چاہتا ہے اور ایک طبقہ رب رحمان کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہ دو نظریات کے درمیان جنگ ہے، جنگ جاری ہے۔ اللہ نے اس جنگ کی آخری فتح رب کے ماننے والوں کے نام لگائی ہے۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے، آج ہمیں دیکھنا یہ ہے، یہ جنگ آج بھی جاری ہے، یہ جنگ آج بھی قائم ہے۔ ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو سوچ لیں کہ آج ہم کس صف میں کھڑے ہیں، کیا شیطان کے پجاریوں کی صف میں ہیں یا رحمان کے ہم ماننے والوں کی صف میں ہیں؟ ہمیں شیطان اپنے رب سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمارا سر اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمارا دست طلب اپنی بے نیاز بارگاہ میں اٹھوانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری جبین نیاز کو خود بے نیاز کے دربار میں جھکانا چاہتا ہے۔ ہمارے رب کی خواہش یہ ہے ہماری جبین نیاز اس کے قدموں میں جھک جائے۔ شیطان کی خواہش یہ ہے ہم اللہ کو چھوڑ کے ہم اس کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے خواہشات نفس کے غلام بن جائیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنی ذاتی تعلقات کے غلام بن جائیں، اپنے خاندان کے غلام بن جائیں، روایات کے غلام بن جائیں، رواج کے غلام بن جائیں اور ہم سارے ان کے غلام بن جائیں۔ رب کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو ذلت اور رسوائی مقدر ہوگی، اور اگر وہ کرو گے تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ کہنے والے نے کہا رب کے لیے کھڑا تھا، میدان جنگ میں کھڑا تھا، ایک تیر آیا، تیر حلق پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اب وہ مرنے جا رہا ہے، موت کے سامنے کھڑا ہے، لیکن ایمان تھا، رب کی عبادت پر یقین تھا اور اللہ کا تھا۔ حلق پہ تیر لگا، آواز دیتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں مر کے بھی کامیاب ہوں۔ وہ مر کے بھی کامیاب ہوا۔ جائیں کبھی زنجیرہ سے پوچھ کے دیکھیں، وہ آنکھیں نکلوا کے کہتی ہے میں کامیاب ہو گئی۔ جائیں کبھی خاندان یاسر سے پوچھ کے دیکھیں، یاسر کی ماں سے پوچھ کے دیکھیں، جسم کے دو ٹکڑے کروا کے وہ کہتی ہے میں کامیاب ہو گئی۔ جانے لٹا کے کامیاب ہو گئے، بچے قربان کر کے کامیاب ہو گئے، مال لٹا کے کامیاب ہو گئے۔ اور جو دنیا چاہتے تھے وہ ذلت و رسوائی کا توق پہن کے کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی اس امت کا فرعون قرار پایا،
کوئی کسی انداز میں یاد کیا گیا، کوئی کسی انداز میں، اور جنہوں نے رب کو پکارا جو رب کے بن کے رہ گئے، جنہوں نے نظریے کو اپنایا وہ اللہ کے ساتھ وفا کر گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرات یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسولوں نے ہم تک پہنچایا، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میرے آقا نے فرما دیا اور دنیا کے کافروں اور دنیا کے مشرکوں اور دنیا کے یہودیوں اور دنیا کے مجوسیوں تم سب ایک طرف میرے رب کا نظام، ایک طرف میرے رب کی عبادت ایک طرف۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے۔ حضرات یہ نظریہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبیلہ بنی ثقیف، قبیلہ ثقیف طائف کے علاقے سے 3 سگے بھائی آپ کے اس بر صغیر میں آتے ہیں، آپ کے اس ہندوستان میں آتے ہیں، اور یہاں پر اس نظریے کو پھیلاتے ہیں، اس نظریے کو فروغ دیتے ہیں، اس نظریے کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ ان 3 بھائیوں کی قبر پہ کروڑوں رضوان نازل فرما، جن کی محنتوں سے آج ہم اس عقیدے والے بنے بیٹھے ہیں۔ ان کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ حضرات آج یہ عقیدہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، آج یہ نظریہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ 23 مارچ کا دن اس نظریہ پاکستان کی، اس نظریہ اسلام کے تجدید کا دن ہے۔ 23 مارچ اس نظریے کو یاد کرنے کا دن ہے، اپنی اولاد کو اس نظریے کی کہانی سنانے کا دن ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پہ، جسے منٹو پارک کہا جاتا تھا، وہاں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس نظریے کو لے کے کھڑے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس میدان کے اندر ایک ملنگ پھر رہا تھا، سبز چولا پہنا ہوا، گلے میں تسبیحاں لٹکائی ہوئی تھی۔ لوگوں جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہزاروں روپے کے انعام کی قیمت والا، وہ میرا اور تیرا زرخیل حضرت فضل حق وزیر آبادی تھا رحمت اللہ علیہ۔ اس کے سر کی قیمت تھی۔ میدان میں آئے، حضرت قائد اعظم نے دیکھا، کہا اوپر آ جاؤ، کہا میں یہیں پہ کارٹون ٹھیک ہوں، یہاں پہ بس آپ پاکستان کے لیے چاہے کہ 4 پائی کے برابر جگہ لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں سرحدوں میں چھوڑ دیجئے گا۔ حضرات اپنے اکابر کی خدمات یاد رکھا کریں۔ یہ جو آج آزاد کشمیر کا خطہ ہے، یہ انہی مجاہدین کی کامیابیوں کا آج نتیجہ ہے۔ آج جگہ جگہ پہ اس نظریے کے رنگ بردار پھر رہے ہیں، تو یہ میرے اکابر و اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ گلشن صدیقی میں بیٹھ کے اس کی بہاروں کو لوٹنے والوں، گلشن صدیقی میں بیٹھ کے اس کے محنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں، کبھی قاری عبدالوکیل صدیقی کی محنتوں کو یاد کیا کرو۔ کس طرح کے جنگلات میں آ کے اس نے یہ بوٹے لگائے ہیں، آج آپ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرات حضرت علامہ شہید کو یاد کیا کرو۔ اپنے اکابر کی میں کس کس کا نام لوں، وقت نہیں ہے۔ اس نظریے کے تحفظ کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں، اس نظریے کے تحفظ کے لیے جنہوں نے وقت قربان کر دیا، جنہوں نے اولاد قربان کر دی، آج یہ نظریہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ نظریہ پاکستان سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو نظریے سے دور کیا جا رہا ہے۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے، نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے۔ اپنی اولادوں کو یہ سبق پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو یہ بات بتاؤ، لوگوں اسلام ہے تو پاکستان ہے، اسلام ہے تو پاکستان ہے، اس لیے کہ پاکستان بنا اسلام کے لیے ہے، پاکستان کی بقا و استحکام اسلام کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سارے ادیان پہ اس دین کو غالب ہم نے کرنا ہے، سارے ادیان پہ۔ اور اس کے لیے حضرات آخری بات کہہ کے اپنی بات سمیٹوں، نوجوانوں میری بات کو غور سے سننا، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جوانیاں دی ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانیوں کو مبارک کرے۔ مجھے بتائیے
آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم وہاں سے سیکھتے کیا ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے ترجمانی کی تھی، کہا کیا کہیں صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا کہیں صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ حال ہے ہمارے کالجوں کے اندر ہمیں کون سا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے؟ آج سیکولرزم کو، آج لبرلزم کو، آج ایجزم کو، آج کون سا اسموں کو پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر نہیں بتایا جا رہا تو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ میں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آج کا دن اس بات کا عہد کریں، اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھا کرو، اپنے علماء کی خدمت میں حاضری دیا کرو، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھا کرو اور ان سے پوچھا کرو، استاد جی ہمیں بتائیں پاکستان کس لیے بنایا تھا، ہمیں بتائیں پاکستان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اگر تم نے نوجوانوں یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا ایمان بھی چھن جائے گا، اسلام بھی چھن جائے گا، پاکستان بھی چھن جائے گا، عزت بھی چھن جائے گی، توقیر بھی چھن جائے گی اور سب کچھ چھن جائے گا۔ اس لیے کہ میرے رب نے اپنے قرآن میں کہا ہے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے 3 ان پر سزائیں مقرر کی، لعناہم ہم نے ان پر لعنتیں کر دی، فبما نقضہم میثاقہم انہوں نے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر 3 سزائیں مسلط کی، لعناہم لعنت ہم نے ان پہ کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ حضرات آج ہمارے دل کتنے سخت ہیں کبھی سوچا کریں، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا۔ اور تیسری سزا اس آیت میں اللہ نے فرمایا اتنے پہ حس کر دیے کہ نصیحت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سزائیں ملیں گی۔ آج کی اس نشست میں میرا آپ کو بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، خدایا اپنے اسلام سے وابستگی سیکھیے، اسلام سے وفاداری سیکھیے۔ پاکستان میں آزاد رہنا چاہتے ہیں تو اسلام سے جڑ جائیے۔ اور میں بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا، خدایا اپنی اولاد کو اپنی گود میں لے لیجئے، اس کو میڈیا کی گود سے نکالیے، خود تربیت کیجئے اپنی اولاد کی، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔